میں آفس میں آتے ہی ایک کپ چائے ضرور پیتا ہوں۔ ابھی میں نے پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ ایک اطلاع ملی۔ صاحب جی، آپ سے کوئی بندہ ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بھجوا دیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلتا ہے اور ایک شلوار قمیض پہنے، گریبان کے بٹن کھولے ہوئے، کافی سارا پاؤڈر لگائے ایک نیم کالے صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہیں اور سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا ڈیل ڈول اچھا تھا، اس لیے میں نے خود کو قابو میں رکھا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آگے کو جھک کر بولا، میں ایک میراثی ہوں۔ میں بکھلا گیا، کیا مطلب؟ وہ تھوڑا قریب ہوئے اور بولے، مولا خوش رکھے، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ سنا ہے آپ بھی میری طرح، میرا مطلب ہے آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں، لیکن میں میراثی نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ میں نے کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ میرا خون کھول اٹھا، عجیب آدمی ہو تم، تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ دیکھو، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، ہم یوسف زئی ہیں۔ وہ کارڈ دیکھتے ہی چہکتا ہوا اور بولا، مولا خوش رکھے، وہی بات نکلی نا۔ میرا دل اچھل کر کہا اس کی گردن دبوچ لوں، لیکن کمبخت ڈیل ڈول باڈی میں مجھ سے زیادہ تھا اور میرے قابو میں آنے والا نہ تھا۔ وہ پھر بولا، مجھے نوکری چاہیے۔ پہلے تو میں چونکا، پھر بولا، یہ کوئی تھیٹر ہے جہاں تم نوکری کے لیے آئی ہو؟ یہاں میراثی بھرتی نہیں کیے جاتے۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، یہاں نہ صحیح، کسی اور دفتر پہ کام دلوا دیں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے آفس بوائے کو اس کے لیے ایک چائے لانے کا کہا اور خود اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن اتر آئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سنو، تمہیں بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے اگر تم مجھے ہنسا کے دکھا دو۔ وہ میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے زور سے اسے ہلایا۔ ہیلو، ہوش کرو، بتاؤ، کیا یہ چیلنج قبول ہے؟ اس نے کچھ دیر اپنی انگوٹھی گھمائی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ میراثی ہونے کے باوجود مجھ جیسے انسان سے ہار مان رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے عجیب سا جواب دیا اور بولا، میں نے لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا اور وزارے سے بولا، لوگ اب ہنسنا چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے کہہ لگایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، دنیا آج بھی ہنستی ہے، مزاحیہ تحریریں پڑھتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہے۔ اس نے اپنی انگوٹھی نکال کر دوسری انگلی میں پہنا اور بولا، دنیا ہنستی نہیں، دوسروں کی ذلت پر خوش ہوتی ہے۔ میں نے کہہ لگایا اور وجہ پوچھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کی آواز آئی، آپ کا منہ فلسطین کے لومڑ جیسا ہے۔ مجھے گویا ایک کرنٹ سا لگا اور میں کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میری رگ رگ میں طوفان بھر گیا۔ وہ میرے دفتر میں بیٹھ کر مجھے ہی لومڑ کہہ رہا تھا۔ بات تو سچ تھی، مگر تھی رسوائی کی۔ میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر چائے کا گرم کپ ڈال دیتا، وہ جلدی سے بولا، آپ کا ایک جگری دوست عبدالرشید ہے نا؟ میں پوری قوت سے چڑھایا، ہاں ہے، پھر؟ وہ فوراً بولا، اس کی شکل آپ کی جمعدار جیسی ہے۔ میں نے کھلا کر اس کا یہ جملہ سنا، کچھ دیر غور کیا اور پھر بے اختیار میری ہنسی چھٹ گئی۔ میں ہنس کر اتنا لوٹ پوٹ ہو گیا کہ 3-4 منٹ تک ہنستا ہی رہا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پر قابو پایا اور دانت نکالتے ہوئے کہا، شرم کرو، وہ میرا دوست ہے۔ میری بات سنتے ہی میراثی پوری سنجیدگی سے بولا، ایسی ہنسی آپ کو اپنے اوپر لگنے والی جگت پر کیوں نہیں آئی؟ میں ایک دم چونک اٹھا۔ میری بات ساری سمجھ میں آ چکی تھی۔ ہمارے معاشرے میں واقعی ہر وہ چیز جو زیادہ ہنسی کا باعث بنتی ہے جس میں کسی دوسرے کی ذلت کا سامان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سٹیج ڈراموں اور عام زندگی میں جب ہم کسی دوسرے کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ فریش ہو جاتے ہیں۔ کوئی چلتے ہوئے گر جائے، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، کسی کے پیچھے کتا لگ جائے یا کسی کی بس نکل جائے اور وہ آوازیں لگاتا رہے تو ہماری ہنسی نہیں رکتی۔ اگر یہی عمل ہمارے ساتھ ہو اور دوسرے ہم پر ہنسیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ گویا ہنسنے کے لیے کسی نہ کسی کا ذلیل ہونا لازمی امر قرار پا چکا ہے۔ ہمیں اپنے سکھ سے اتنی راحت نہیں ملتی جتنا کسی کو دکھ میں دیکھ کر۔ کیا ہم واقعی ایک اذیت پسند قوم بن چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں ایک دوسرے کے